پی ٹی آئی نے مجھے آفر کیا اور آمنہ انصاری اس کے گواہ ہے. علمدار چو میں بڑا ڈینگے سے کہا تھا میں چاہوں تو یوں کیا تھا. وزیر اعلیٰ کو ہفتے میں 2 دفعہ یہاں بلا. وہ تو چھوڑو، وزیر اعلیٰ اس سے خود نہیں مل رہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں ذیشان اور آپ سکردو ٹی وی دیکھ رہے ہیں. ناظرین، گزشتہ کچھ عرصے سے گورنر کا جو عہدہ ہے وہ خالی تھا اور اب ایک اہم سیاسی شخصیت کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ان کو نامزد کر دیا گیا اور ہو سکتا ہے انہی دنوں میں نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو جائیں. گلگت بلتستان کی سیاست کی جب بات کرتے ہیں تو ایک شخصیت کا نام ضرور ان کے ذکر کے بغیر گلگت بلتستان کی سیاست جو ہے وہ نامکمل نظر آتی ہے، اور وہ ہے سعید مہدی شاہ. اور سعید مہدی شاہ شروع سے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ منسلک رہے اور ایک کارکن کی حیثیت سے انہوں نے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز کیا، اور اس کے بعد یہ ان کا اعزاز ہے کہ وہ گلگت بلتستان کے پہلے سی ایم بھی بنے. آج ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مہدی شاہ صاحب. ہم شکریہ ادا کرتے ہیں آپ نے ہمیں وقت دیا. اور سب سے پہلے آپ گزشتہ دنوں تھوڑے سے بیمار ہوئے تھے، اور اس دوران تمام سیاسی جماعتوں نے، بلکہ ان لوگوں نے جو آپ کے مخالف تھے، انہوں نے بھی آپ کے لیے دعا کی اور آپ کے حوالے سے نیک جذبات کا اظہار کیا. تو اس دوران آپ نے کیا فیل کیا، یہ ذرا ہمیں بتائیے. تو مجھے تو بہت ہی سکون ملا، کیونکہ لوگ کہتے تھے کہ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. ظاہر ہے میں نے کچھ کیا ہے تو لوگوں نے میرے لیے دعائیں کیا ہے. ایسے تو دعائیں تو کوئی کسی کے لیے نہیں کرتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے، ہم، تو آپ کے اس چینل سے فائدہ اٹھاتا میں ان تمام لوگوں کا، علماء کرام کا، غریبوں کا، جس جو طبقے کے لوگ ہیں، ان سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میرے بیماری پر انہوں نے میرے لیے دعا بھی کی اور ٹیلی فون پہ میرا خیریت پوچھتا رہا. صحیح. تو ہم نے جو کام کیا کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کہتے ہیں. ہم. اللہ کی رضامندی اور غریبوں کی، یہ مجھے ایک چیز کا مجھے فخر ہوا کہ واقعی میرا ہاتھ سے غریبوں کا کام ہوا تھا، ورنہ جی. اتنے غریب میرے لیے دعا نہ بالکل. کرتے. بالکل. اور آپ نے خود دیکھا ہوگا سی ایم ایچ اسکردو میں جی. لوگوں نے، غریب لوگوں نے وہاں بیل ذبح کیا، جی. بہت سارے بکریاں ذبح کیا، اور انہوں نے وہاں ماتم بھی کیا، صدقہ خیرات کیا. بالکل. صدقہ خیرات کے جی. ساتھ جی. ماتم بھی کیا، جس کی ہم. وجہ سے اللہ نے مجھے دوبارہ زندگی دی. صحیح. صحیح. تو اس دوران کچھ سیاسی مخالف جو عام طور پر آپ کے بہت ہی مخالف سمجھے جاتے ہیں اور انہوں نے کھل کے آپ کے خلاف بیانات بھی دیے، وہ بھی دعا کرتے رہیں، بلکہ جب آپ صحت مند ہوئے تو آپ کے پاس وہ لوگ آئے بھی. تو کیا لگتا ہے کہ وہ ان بس کے دنیا نظریات. میں ہر قسم کے لوگ موجود ہوتے ہیں، اچھے برے کا. جی. لیکن اس بیماری سے مجھے بہت حوصلہ ملا، ہم. صحیح. اور میں سمجھتا ہوں بس باقی آپ کسی کھڑپنش کے کام کریں نہ کریں، غریبوں کو دعا ضرور آپ دیں. اللہ. تو شاہ صاحب، ہم ذرا سیاست کی طرف آتے ہیں کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ گورنر کا عہدہ آپ دیا جا رہا ہے، اور اس میں جن لوگوں کا نام آ رہے ہیں، آپ سر فہرست آپ کا نام، ہمارے ذرائع سے آپ کا نام آ رہا ہے کہ آپ کو گورنر بس آپ بنایا لوگوں جا رہا کے ذرائع سے ہی پتہ چل رہا ہے، لیکن کل یہ فیصلہ یہ ہوا ہے کہ گورنرشپ پیپلز پارٹی کو دیں گے. پہلے ہے. یہ فیصلہ نہیں ہوا تھا، صحیح. کل کی اس میں فیصلہ ہوا تھا، اور یقیناً میرا نام ہے اس میں. اور ہمارے پیپلز پارٹی کے تقریباً ہم 3-4 لوگ ہیں، جس میں ہوں، موسیٰ صاحب ہے، اور بشیر ہے، اور محمد علی اختر. صحیح. تو اگر یہ گورنری آپ کو ملتی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے آپ کی پارٹی کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ پارٹی کو فائدہ کیا؟ گورنر بننے کے بعد تو آپ کو پتہ ہے پارٹی کا عہدہ بھی نہیں لے سکتے ہیں. جی. گورنر ایک غیر جانبدار، تو ہم تو کوشش کریں گے ہم غیر جانبدار رہیں گے. تو پارٹی چلانے کا کام تو ہمارا صدر جو ہے وہ چلائیں گے. صحیح. باقی ہم نے جو رول آف بزنس کو، بزنس میں جو اختیارات ہے اس اختیارات سے ہم صحیح. آگے پیچھے نہیں ہٹیں گے. کیا پچھلے جو گورنر گزرے ہیں، خصوصاً راجہ جلال مقبون کی بات کریں تو کیا وہ گورنری کا عہدہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ رول آف بزنس کا انہوں نے خیال رکھا، کیا وہ پارٹی کے لیے کام نہیں کرتے رہے؟ نہیں، وہ تو کرتے رہے، کھل کے کرتے رہے. انہوں نے وزیر اعلیٰ شپ میں گورنر ہاؤس کو کیم آفس بنا کے رکھا، سب کچھ وہ کرتے رہے. لیکن
میں اس چیز کا قائل نہیں ہوں. صحیح میں ملوں گا پارٹی کے لوگوں سے ملوں گا، ہر ایک سے ملوں گا، لیکن گورنر ہاؤس کو کوئی پارٹی کا دفتر نہیں بنائیں گے. صحیح. اچھا شاہ صاحب، آپ چونکہ پہلے وزیر اعلیٰ بھی رہے اور آپ نے بھرپور طریقے سے اپنا دور گزارا، خصوصاً بیوروکریسی کے حوالے سے آج بھی لوگ بات کرتے ہیں کہ آپ کا رویہ بڑا سخت ہوتا تھا. تو یہ ایک سی ایم جو جمہوری عہدہ ہے اور ایک گورنری جو کہ ایک طرح سے سرکاری عہدہ ہے، تو یہ دونوں ان میں کیا فرق ہے اور اب آپ کس طرح سے اس کو نہیں ڈیل تو کریں گے؟ وزیر اعلیٰ تو چیف ایگزیکٹو ہوتے ہیں، اس کے بعد بڑے اختیارات. جی گورنر کے پاس، یہ میں فیس بک پہ دیکھتا ہوں لوگوں نے اس پہ بھی لکھا تھا، شاہ صاحب نے کہا تھا گورنر کلارک ہے. ہوں، میں اب بھی کہتا ہوں وہی ہے. صحیح ٹھیک ہے نا جی. صحیح لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ آپ گورنر کو اتنا ڈمی بھی کر کے رہے. یہ تو سیٹ کا نہیں ہوتے، سیٹ پہ بیٹھنے والے آدمی کے اوپر ہوتا ہے صحیح. کہ آپ اس کو ڈمی صورتحال میں رکھتے یا اس کو ہوں، صحیح طریقے سے گورنرشپ چلاتے ہیں. صحیح. شاہ صاحب. پاور جو ہے نا، یہ جی پاور جی جی. آدمی کے اوپر ہوتے ہیں، وہ کس طرح چلاتے ہیں. صحیح. یعنی عہدہ جیسا بھی ہو، بندہ اس کو ڈیل کرتا ہے، ڈیل کرنا. بندے کے اوپر ہے. اچھا، ہم نے یہ سنا تھا کہ آپ کو پہلے بھی گورنری کی آفر ہوئی تھی اور اس وقت آپ نے شاید ایکسیپٹ نہیں کیا تھا، تو یہ کیا معاملہ تھا؟ اس کا معاملہ یہ تھا، پھر تو مجھے لوٹا بننا پڑتا تھا. یعنی یہ پی ٹی آئی کے دور پی میں ہوا ٹی تھا؟ آئی کے پی ٹی آئی نے مجھے آفر کیا، اور آمنہ انصاری اس کے گواہ ہے. کل بھی آمنہ انصاری نے ہم سب کے سامنے کہا جی یہ تو پہلے ہی گورنر بن سکتا تھا، لیکن انہوں نے جس دن عمران خان کے ساتھ ملاقات طے ہوا اس دن شاہ صاحب نے انکار کیا. ٹھیک. تو جب میں نے ان کو کہا یار ابھی تو تم لوگ کو صدر نہیں ہے وہاں پر، تو ہوں، گورنر مجھے کیا دیں گے. ہم ضمیر پر سودہ بازی کرنے والا آدمی نہیں ہے. ٹھیک. یعنی ٹھیک آپ ہے. پیپلز پارٹی کبھی نہیں نہیں نہیں، چھوڑیں گے؟ دنیا ادھر کا اگر میں پیپلز پارٹی میں نہ بھی ہو، کل ہوں، میں سیاست بھی چھوڑوں تب بھی اپنا ضمیر فروغ نہیں کروں گا. صحیح. اچھا، آپ نے پچھلا جو گورنر تھا راجہ جلال صاحب پر سنا ہے کہ وہ بھی آپ کے ساتھ رابطے میں ہے، کیا وہ پیپلز پارٹی میں آ رہے ہیں؟ نہیں، رابطے میں تو خیر نہیں ہے، میں ان کا مشکور ہوں، وہ میرا خیریت پوچھنے آیا تھا. ٹھیک. باقی سیاست میں رابطے تو ہوتے رہتے ہیں. ہوں. وہ پارٹی میں آنے کے امکانات ہیں ان کے؟ اس وہ پہ بھی چونکہ بات. آپ کی پارٹی سے ہی گئے ہوئے ہیں تو ممکن ہے یہ وہ تو آگے آپ اس کو پوچھنا پڑے گا نا کہ وہ آنا چاہتے ہیں نہیں آنا چاہتے ہیں. اگر آئے تو میں قابل قبول ہیں؟ سیاست میں قابل کروں نہیں، سیاست میں کچھ بھی ہو سکتے ہیں. سیاست میں ڈائلاگ کا دروازہ بند نہیں کر سکتا. اچھا، حلقہ ایک کا جو اس وقت کا منتخب رکن اسمبلی ہے، وہ لوگ بات کریں کہ کافی عرصے سے وہ نظر نہیں آ رہے، ان کی کارکردگی پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ میں تو لوگ خود کہہ رہے ہیں نا جی ان کی کارکردگی میں میں کیا بات کروں. انہوں نے آپ کو یاد ہوگا انہوں نے علمدار چوک میں بڑا ڈینگے سے کہا تھا میں چاہوں تو یوں کیا تھا. ہوں، وزیر اعلیٰ کو ہفتے میں 2 دفعہ یہاں بلایا. وہ تو چھوڑو، وزیر اعلیٰ اس سے خود نہیں مل رہا. صحیح. ایسے باتیں نہیں کرنا. اس کو پتہ نہیں ہے وزیر اعلیٰ کا پوسٹ کیا ہے. ہوں، ٹھیک ہے. باہر بیٹھ کے بات کرنا بہت آسان ہے، جب سیٹ پہ آتے تو لوگوں کو پتہ چلتا ہے. پتہ چلتا ہے. اور شاہ صاحب یہ بتائیں کہ اس وقت آپ کی پارٹی گلگت بلتستان میں کس پوزیشن میں ہے، اور کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگلے الیکشنوں میں آپ کی پارٹی کی حکومت بن سکتی ہے؟ ابھی تو مجھے جو لگتا ہے کہ آئندہ پی ڈی ایم کی پلیٹ فارم پر الیکشن ہوگا. ٹھیک. یعنی مشترکہ ہوگا. کل بھی وہاں ایک میٹنگ ہوا ہے قاہرہ صاحب اور جس میں ہمارے صدر بھی تھے، نون لیگ کے لوگ بھی تھے. اس میں زیادہ تر باتیں یہی ہوا ہے کہ یار گلگت بلتستان میں بھی اگر پی ڈی ایم کی اس پہ ہو جائے تو پھر تو لا محالہ ہوں، مشترکہ امیدوار مشترکہ ہوگا. امیدوار ہوں گے. صحیح. تو آپ کی پارٹی چونکہ گلگت بلتستان میں، خصوصاً بلتستان کی ہم بات کریں تو ایک ٹائم تھا کہ پیپلز پارٹی کے علاوہ دوسری کسی پارٹی کی یہاں گنجائش نہیں تھی. تو یہ کچھ عرصے میں کیا ایسا ہوا کہ دیگر جماعتوں کے لیے نہ صرف گنجائش بنی بلکہ ان کی حکومتیں بھی بنی؟ نہیں، گنجائش بننے کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ کو پتہ ہے یہاں پی ٹی آئی نے مطلب ایم ڈبلیو ایم سے بھی وہ کیا، اور اندر تحریک اسلامی سے بھی ان کے رابطے تھے. صحیح. ٹھیک ہے نا جی. کیونکہ شہباز شریف نے ساجد نقوی صاحب سے پنجاب کیا تھا وہ کیا تھا. تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ تحریک اسلامی ایم ڈبلیو ایم اور پی ٹی آئی ایک ہے. اس وقت لوگ سمجھتے تھے یہ غلط ہے، لیکن آپ دیکھیں پی ٹی آئی تحریک اسلامی کو ہوں، کیبنٹ میں جگہ دیا، جی
تو یہ تو ثابت ہو گیا نا، یہ لوگ پہلے سے ایک تھے۔ جیسا آپ نے کہا کہ آپ مشترکہ شاید الیکشن کی طرف جائیں، تو کیا اس سے آپ کی پارٹی جو آج بھی ہم سمجھتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں بھٹو صاحب سے اور پیپلز پارٹی سے ایک محبت ہے، کیا اس کو نقصان نہیں پہنچا؟ کیا آپ اس کو کیش نہیں کرنا چاہیں گے اپنی پارٹی کے لیے نہیں، وہ کہ تو آپ ہم کی تو اسی اس پہ لڑیں گے، ہم، لیکن بات یہ ہے اب ہمارا ہدف ہے الیکشن نہیں، حکومت سازی ہے صحیح، پیپلز پارٹی کا، اور اس دفعہ انشاءاللہ گلگت بلتستان میں نیکسٹ الیکشن میں ہم حکومت سازی میں دلچسپی کریں گے۔ صحیح، اور ابھی آپ لوگوں کو بھی پتہ چلا ہوگا، مختلف مختلف لوگ ہمارے پارٹی جوائن کر رہے ہیں۔ ہم، ابھی اسی ہفتے میں ہی جناب اقبال حسن اور کاچو امتیاز صاحب شاید پیپلز پارٹی میں اعلان کر جائیں۔ یہ جو آپ نے بات کی اس پہ بھی لوگ عام طور پر بات کرتے ہیں کہ کل تک حفیظ صاحب آپ کے خلاف بیانات دیتے تھے اور پارٹی چونکہ مختلف ہے، اور یہ جن کچھ لوگوں کی ہم بات کرتے ہیں وہ بھی آپ کے خلاف، آپ کی پارٹی کے خلاف تھے، تو ان کو شامل کرنا کیا سیاسی نقصان نہیں ہوگا؟ نہیں دیکھو نا، اچھا نا، کل ہمارے خلاف بات کرتے تھے، ابھی یہی لوگ یادگار پہ بھٹو کا نام لیں گے، بے نظیر کا، اور ہمارا نام لیں گے، تو ہماری کامیابی ہے۔ صحیح۔ تو نون لیگ کے ساتھ جو کولیشن ہے وہ نہیں، آپ نون لیگ کا، گلگت بلتستان کا آپ بات تو آپ چھوڑے نا، پاکستان لیول پر ہو گئے، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے نواز شریف کو وزیر اعظم نامزد کیا، اور آپ جانتے ہیں کہ عدم اعتماد اگر کامیاب ہوا تو وہ تو زرداری کی وجہ سے ہوا ہے، کیونکہ بلوچستان سے جتنے لوگ آئے تھے انہوں نے کھل کے اسمبلی میں تقریر میں کہا کہ ہم زرداری کی دوستی میں آپ لوگوں کے ساتھ دے رہے ہیں، تو جب وہاں کیا ہے تو پھر وہی یہاں کریں گے، تو اس میں نہ حفیظ کو کچھ کہنے کا موقع ملے گا، نہ ہمارا امجد صاحب کو، کیونکہ ہمارے پارٹی کے قائدین جب فیصلہ کریں تو ہم اس کی پابندی کریں گے۔ اچھا، ملکی سطح پہ آپ نے آپ کو پتہ ہے کہ جیسے پی ڈی ایم کی حکومت بنی ہے تو اس کے بعد مہنگائی کا ایک طوفان آ گیا، اور ابھی ضمنی الیکشن میں ایسا لگتا ہے کہ لوگوں نے دوبارہ عمران خان کی طرف نہیں جانا شروع کیا ہے۔ نہیں، ضمنی الیکشن میں جو سیٹوں پر الیکشن ہو وہ پی ٹی آئی کے ہی لوگوں کے سیٹ تھے، بلکہ 20 میں سے 4 ان کو پھر بھی کم پڑ گیا، اس میں کوئی پیپلز پارٹی کا امیدوار نہیں تھا جو اس حلقے سے جیتا، اور انہوں نے استعفیٰ دیا ہے، 3 4 نون کے تھے، باقی سب ان کے تھے۔ اچھا شاہ صاحب، ہم ملکی سطح کی ذرا بات کرتے ہیں کیونکہ آپ ماشاء اللہ سے اتنے عرصے سے سیاست میں ہیں اور آپ کی گہری نظر ہے، تو کیا ہونے جا رہا ہے سر، خصوصاً پنجاب میں کیا ہونے والا ہے؟ دیکھیں جی، میں آپ کو ایک بات بتا دوں، میرے زندگی میں ہم نے ایسے وزیر اعظم کبھی نہیں دیکھا جس نے حزب اختلاف کو ہاتھ ملایا ہو۔ جمہوریت میں 2 چیز اہم ہیں، قائد ایوان اور قائد حزب اختلاف۔ جی، قائد حزب اختلاف والا تو اپنا رول ادا کرتے، لیکن قائد ایوان نے نہیں کیا۔ عمران خان کی سب سے بڑے بدقسمتی یہ تھا اس کے پاس کوئی ٹیم ایسا نہیں تھا جو کہیں ڈائلاگ کرنے جائے۔ اب مراد سعید اور فواد چودھری سے کوئی ڈائلاگ کرے گا یا شیخ رشید سے کرے گا؟ پیپلز پارٹی کے دور میں جب نون کا وہ تھا، پیپلز پارٹی حزب اختلاف میں تھے، تو ہمارے نامور لوگ جس میں چودھری، اعتزاز، خورشید شاہ، قاہرہ، اور بھی بہت سارے لوگ تھے جو ڈائلاگ کرتے تھے نون کے ساتھ، اور اسی طرح نون جب حزب اختلاف میں تھا وہاں سے احسن اقبال، آصف، خواجہ آصف، خاقان عباسی، ایسے قطاور لوگ ڈائلاگ کے لیے، ان کے پاس ڈائلاگ کرنے کے لیے ایک آدمی نہیں تھا، جس کی وجہ سے یہ مار کھایا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کو چاہے تھا سیاست ایوان میں کرنے کے لیے حزب اختلاف میں بیٹھ جاتا ہے، عمران خان کو؟ ہاں، اب حزب اختلاف میں نہیں بیٹھ کے باہر، ابھی تو سیاست گالی بن گیا، آپ دیکھیں ہر کوئی گالی دیتا ہے، ٹھیک، تو عمران خان کس طرح کا سیاستدان ہے آپ کی نظر میں؟ بدتمیز سیاستدان ہے، اور کیا ہے، گالی کا انہوں نے جو سلسلہ تو عمران خان نے شروع کیا نا، صحیح، کیونکہ عمران خان نے شروع اس لیے کیا کہ اس کے جو وزرات ہیں اس کو ان پر کنٹرول نہیں تھا۔ اب مراد سعید بکواس کرتا پھر فواد، ان کی اتنی قد نہیں ہے جس طرح وہ بات کرتا ہے۔ کہ زرداری صاحب کی سیاست میں ان کی اپنی شخصیت ہے اور بہت زیادہ ان کی مخالفت بھی کی جاتی ہے، ایک طبقہ ہے جو ان کو کھل کے ان کی مخالفت کرتے ہیں، لیکن ایک طبقہ جیسے آپ کی پارٹی ہے، آپ ہیں، وہ کھل کے ان کی حمایت کرتے ہیں،
तो आज तक लोग समझ नहीं पाए कि जरदारी किस तरह की शख्सियत है। जरदारी को समझने के लिए पीएचडी करने की जरूरत है। अभी एक चीज़ अच्छा हुआ है कि पार्टी चेंज करने वालों पर जो पाबंदी लगी वो अच्छी बात है ठीक सियासत में। है। और हमारे यहाँ भी लोग हमें कहते जी आपने कहा था जिन्होंने पीपल्स पार्टी के साथ गद्दारी किया उनको नहीं लेंगे, उस पर तो हम अब भी कायम है। सही। ठीक है। आखिर में स्कर्दू हल्का एक पे एक सवाल करके मैं प्रोग्राम को ख़त्म करूंगा कि स्कर्दू हल्का एक में अगर आप गवर्नर बन जाते हैं तो उसके बाद आपकी पार्टी की क्या सियासत होगी और नेक्स्ट कौन कैंडिडेट हो सकता है? अच्छा, मैं गवर्नर बनने का जो मेरे जहन में आ गया वो ये हुआ, मेरे बेटे छोटे बेटे की शादी था तो हमने कार्ड लेके गया बिलावल साहब के पास जी। शादी का। तो बिलावल साहब ने मुझे कहा जी हम तो आइंदा तुम्हारे बेटे को टिकट देंगे। बिलावल ने खुद कहा। खुद कहा। तो सही। मैंने सोचा शायद आइंदा मुझे टिकट नहीं देगा, तो मेरे जहन में आया तो फिर मुझे गवर्नर बनना चाहिए। सही। देखो नहीं, सियासत में तो चलता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। शाह साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया स्कर्दू टीवी को। शाह साहब की सेहत माशाल्लाह से अब ठीक हो गई है, लेकिन हमें इस चीज़ का एहसास है कि इस मौके पे इनसे ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए थी। माज़रत के साथ कि हमने बहुत सारे सवालात किए। कुछ सवालात इंशाल्लाह हम अगले प्रोग्रामों के लिए रखते हैं जब शाह साहब इंशाल्लाह गवर्नर बनेंगे। तो आज का प्रोग्राम हम यहीं ख़त्म करते हैं। अपने मेज़बान ज़ीशान में भी प्रोड्यूसर मोहम्मद अली अंजुम और माविन आरिफ रब्बानी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।